سورہ بنی اسرائیل میں جو آیات والدین کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں، اس کی جو ابتدا ہے وہ لفظ قضا سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ تمہارے رب نے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا، لیکن قضا کے جو لغوی معنی ہے اسی سے قاضی بنتا ہے، فیصلہ، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ کیا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اور اس کو پھر معنی اس مراد لیتے ہیں حکم کے طور پر کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی، وبالوالدین احسان، اس کے مان بات فرمایا کہ اس بات کا بھی فیصلہ، یعنی اس بات کا بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن کام کرنا ہے۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اسلوب اختیار فرمایا، اپنی توحید اور اپنی عبادت کے مان بعد جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ حقیقی طور پر ہمارے دنیا میں آنے کا سبب رب ذوالجلال ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اور ظاہری طور پر ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں۔ تو ان دونوں اسباب کے اجتماع کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس جانب ارشاد فرمایا کہ میری عبادت اور بندگی اور میری تعظیم و توقیر، میرے مقام اور مرتبے، میری وحدانیت کے اعلان کے بعد اگر تمہیں اس بات کی جانب رغبت کرنی ہے کہ جس ذات کے ذریعے سے تم مجھے سب سے زیادہ پا سکتے ہو، تو وہ تمہارے ظاہری طور پر دنیا میں آنے کے سبب تمہارے والدین ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی لطیف سی ہے، میں اس کی جانب اشارہ کروں، یہ جو قضا کا لفظ ہے سورہ یوسف میں یہ استعمال ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید میں ڈالا گیا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، تو وہاں آپ کے ساتھ بادشاہ کے دو خاص خادم بھی قید میں تھے، ایک ان کا ساقی تھا اور ایک باورچی تھا، اور وہ دونوں اس جرم میں یا اس الزام میں اس قید میں تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ ان دونوں کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ جناب یوسف جو ہمارے پاس قید میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو وحدانیت کی جانب بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ ذرا ان سے کچھ حال احوال کرتے ہیں، ان کا کچھ امتحان لیتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا کہ پنگا نہیں ہو چنگا، تو وہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے گئے۔ آج کے اگر اس دور میں دیکھیں تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کا مرض لائق رہتا ہے، ہمیں کوئی بڑی شخصیت نظر آ جائے، کوئی شیخ الحدیث نظر آ جائے، کوئی مفتی صاحب نظر آ جائیں، تو ہم علم کے اضافے کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کام ان دو قیدیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جھوٹ موٹ جا کر ان کو خواب بیان کرتے ہیں، اور جھوٹ موٹ خواب بیان کر کے پھر وہ ہمیں تعبیر بتائیں گے، جب تعبیر بتا دیں گے تو ہم ان کے سامنے ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ جناب ہم نے خواب دیکھا ہے، مجھے ہمیں تعبیر بتائیے کہ آپ تعبیر رویا پر کمال دسترس رکھتے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر تھال ہے، اور اس تھال میں سے جو پرندے ہیں وہ کھانا نوچ رہے ہیں، میرے تھال پر سر پر تھال ہے، اس میں کھانا ہے اور پرندے وہ نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی، فرمایا کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو جائے، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر تھالی ہے اور اس سے جو پرندے ہیں وہ نوچ رہے ہیں، اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ اب یہ جب دونوں چیزیں بیان کر دی تو وہ ہنسنے لگے، کہا کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا اور آپ نے اس کی تعبیر بھی بیان کر دی۔ تو اس وقت جو جناب یوسف علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے میرے ساتھ چھٹا کیا ہے، تم نے یوسف کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے، اب جان لو کہ تم نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اب اس امر کے بارے میں ویسا ہی لکھ دیا گیا ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے، اب تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔
اسی مفہوم اور اسی معنی کو جب ہم اس آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ جناب یوسف کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ رب العزت ہر شے کو اس کے مطابق فرما دے. اور رب ذوالجلال جو قادر مطلق ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے ہمارے بعد میرے بعد کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں اور والدین سے زیادہ کوئی حقدار بھی نہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا.